سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله فرغل ولا بكماله وشفت الدجى بجماله حسن الجميع وخصاله استجدوا عليه وآله اللہ رب العزت کی بے حد حمد و ثنا در اللہ معلوم نبی دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کرنے کے بعد محترم بزرگ و دوستو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارا ایمان بخشنے کی بارگاہ فرمائے اور رجب شریف کا بابرکت مہینہ اس کی مناسبت کے حوالے سے میں نے 15ویں سپارے کی پہلی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بے عبدہ اپنے بندے کو لیلاً رات کے حصے میں من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے گردا گرد لنریہ من آیاتنا، ہم نے برکت رکھی ہے اور ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کی سیر کرائی گئی اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے، رب کائنات نے ان کو معجزات عنایت فرمائے۔ کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 3 معجزے دیے، اور جب باری آئی تیرے اور میرے آقا کی تو اللہ رب العزت نے سر سے لے کر پاؤں تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ہی بنا کر دیا۔ کسی نبی کو اللہ رب العزت نے معجزہ دیا کہ وہ پانی پہ لاٹھی مارتے راستے بن جاتے۔ کسی نبی کو اللہ رب العزت نے معجزہ عنایت کیا کہ وہ بیماروں پر ہاتھ پھیرتے، کوڑوں پر ہاتھ پھیرتے، اللہ رب العزت انہیں شفا یاب کر دیتا۔ اور کسی نبی کو اللہ رب العزت نے معجزہ عنایت کیا کہ وہ مردوں پر ہاتھ پھیرتے مردہ زندہ ہو جاتا۔ پرندوں میں پھونک مارتے مٹی کا بنا کر پرندہ اڑنے لگ پڑتا۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسے بھی نبی آئے، پیغمبر آئے کہ اللہ کا نبی زمین پہ بیٹھ کر اللہ کی کتاب زبور کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس نبی کی آواز میں اتنی لہر، اتنی سوز و گماس عنایت کیا تھا کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ آسمان پر اڑنے والے پرندے بھی رک جایا کرتے تھے، چلتا ہوا پانی بھی رک جایا کرتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب کتاب زبور پڑھتے تو پانی بھی چلتا ہوا رک جاتا، آسمان پر پرندے رک جاتے۔ اللہ رب العزت نے اپنی آواز میں لہر اور سوز عنایت کی۔ اور جب یہ کمالات، یہ معجزات
جب امتوں نے اپنے نبیوں میں دیکھے تو کسی نے کہا کہ نعوذ باللہ ہمارا نبی اللہ رب العزت کا بیٹا ہے، کسی نبی کے متعلق کہا گیا کہ ہمارا نبی اللہ رب العزت کا نعوذ باللہ بیٹا، حوروں کے متعلق کہا اور لکھا گیا کہ یہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کے متعلق لکھا اور کہا گیا کہ یہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے بیٹی ہیں۔ تو جب باری آئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب میں نے انبیاء کرام کو ایک ایک دو دو تین تین معجزات عطا فرمائے۔ جب ان معجزات کو امتوں نے دیکھا، کسی نے کیا کہا لیکن اے محبوب تجھے تو میں سر سے لے کر پاؤں تک پورا ہی معجزہ بنا کر بھیج رہا ہوں، جب تیرے معجزات کو تیرے امتی دیکھیں تو کبھی اور کچھ نہ کہیں، بلکہ آج 27ویں کی رات ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، آجا میری اس جگہ پہ آجا جہاں میں رہتا ہوں، جہاں آ کر دیکھ کوئی میرا بیٹا ہے، کوئی میری بیٹی ہے، کوئی میرا رشتہ دار ہے، اگر نہیں تو جا کے اعلان کر دینا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ باقی جتنے بھی انبیاء کرام تھے انہیں تو حضرت جبریل امین وہی لے کر آئے، بتایا کہ اللہ رب العزت کی نہ اولاد ہے، نہ اللہ رب العزت کا باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیٹا ہے، بلکہ اللہ رب العزت تو ازاں سے پاک ہے۔ لیکن محبوب تو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ کر جا، تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک سبب معراج تک کا یہ بھی تھا، اور جب یہ رات آئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتوں آج جنت کو سجا دو، آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دو، اور فرمایا جبریل جانا جنت سے ایک براق لے جا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بنا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لیا مقدم مکان کی طرف۔ آج امام الانبیاء جا رہے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین جب جنت میں گئے، وہاں پر جو سواریاں تھیں جنہیں براق کہا جاتا ہے، ہر ایک خوش تھا، لیکن المختصر کہ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ پہ ایک براق کھڑا ہے، ندامت سے عاجزی سے اپنے سر کو جھکائے ہوئے رو رہا ہے۔ تو حضرت جبریل امین کی جب نظر اس براق پہ پڑی، اب اس کے پاس چلے گئے، فرمایا کہ آج تو سارے خوش ہیں، آج نبیوں کا سردار آ رہا ہے، آج وہ محبوب آ رہا ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا تھا، لیکن تمہیں کیا ہوا؟ سر جھکا کر تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں، کیوں رو رہے ہو؟ باقی سارے خوشیاں آ رہے ہیں۔ کہنے لگا اے جبریل یہ خوش ہوں گے کہ اللہ رب العزت کے محبوب کی یہ سواری بنے گی، میرا اتنا رنگ ڈھنگ بھی نہیں ہے، میری اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بن سکوں، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ جبریل امین اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل یہاں میری بارگاہ میں اکڑنا یہ کام نہیں آتا، میری بارگاہ میں وہی کام آتا ہے کہ جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ میری بارگاہ میں آ جائے، میری بارگاہ میں چھوٹ جائے، اس براق کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بنایا جائے۔ جبریل امین وہ سواری لے کر 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ آ گئے۔ وہ میرا محبوب کہ جب رات ہوا کرتی تھی، مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی امت کی مغفرت کا سوال کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ
محبوب کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک پہ ورم چڑھ جاتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ امام الانبیاء رات کو کھڑے ہوتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کے لیے. پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک پہ ورم چڑھ جایا کرتے تھے. تو جب اللہ رب العزت نے دیکھا میرا محبوب رات کو کھڑے ہوتا ہے, میری بارگاہ میں جھکتا ہے, میری بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے, میرے محبوب کے قدموں پر ورم چڑھ جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل چلا جا, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر چلا جا, میرے محبوب کو سنا دے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. محبوب ساری رات میری بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے, محبوب کم کر لیجئے, نصفہ او انقص منہ قلیلا. فرمایا کہ محبوب آدھی رات میری بارگاہ میں کھڑا ہو جانا چاہیے, اور آدھی رات آرام بھی کر لیا تھا. وہ اللہ کا محبوب جو ساری رات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن آج ملنے کی رات آئی, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوپر اوڑھ کر محبوب کریم علیہ السلام سو گئے. ام ہانی کے گھر میں اب 70,000 فرشتوں کی جماعت لے کر, براق سواری لے کر جبریل امین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کمرے کے باہر آ گئے, جس کمرے کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لیتی ہوئی تھی. جبریل عرض کرتے یا نازر ہو جاتے, جس محبوب کے لینے آیا ہوں تیرا محبوب تو سو رہا ہے, یا اللہ آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دوں, دروازہ کھٹکھٹاؤں. اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل میرے محبوب پہ آواز بھی نہیں دینی, میرا محبوب جس کمرے میں لیٹا ہے اس کے دروازے کو بھی نہیں کھٹکھٹانا. یا اللہ پھر کیسے جاؤں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جس کمرے کے اندر یار لیٹا ہوا ہے اس کی چھت کو اٹھا ہے. اب اندر آ گئے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں, محبوب کائنات سو رہے ہیں. جبریل عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں اندر آ گیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. اب آواز دوں, کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں میں انگلیاں ڈال کر کہوں کم یا حبیبی, کم یا حبیبی, کم یا مصطفیٰ, اے پیارے محبوب اٹھئے, اے پیارے مصطفیٰ اٹھئے. اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب جبریل یہ بھی نہیں کرنا, آج آواز بھی نہیں دینی, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں میں انگلیاں بھی نہیں ڈالنی. یا اللہ پھر کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یا جبریل قبل قدمی. فرمایا جبریل آج محبوب کو آواز بھی نہیں دینی, محبوب کی زلفوں میں انگلیاں ڈال کر کم یا حبیبی بھی نہیں کہنا, بلکہ فرمایا یا جبریل قبل قدمی. فرمایا جبریل یار لیٹا ہوا ہے, پیارے محبوب کے پاؤں کو تلیوں کو چم. آپ پیارے جبریل نے اپنے کافوری ہونٹ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ تلیوں پہ رکھے, وہ کافور کی ٹھنڈک کی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم میں محسوس کی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی, جبریل کو دیکھا. فرمایا جبریل کیوں آئے ہو؟ اللہ رب العزت کی کوئی آیت لے کر آئے ہو, قرآن لے کر آئے ہو؟ اللہ رب العزت کے پیارے فرشتے جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی وحی لے کر نہیں آیا, بلکہ اللہ رب العزت نے 70,000 فرشتے بھی بھیجے ہیں. اور پیارے اللہ رب العزت نے آپ کے لیے جنتی جوڑا بھی بھیجا ہے. اے پیارے محبوب ان اللہ اشتاق, اللہ رب العزت آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں آتا ہے کہ وضو فرمایا, اور محبوب کریم علیہ السلام نے جنتی جوڑا اپنے زیب تن کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے, حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اب حتیم میں چلیے نا، وہ حتیم جو کعبۃ اللہ کے پاس وہ جگہ ہے، اسے اندر کی جگہ ہے، وہاں حتیم کہا جاتا ہے، وہاں حتیم میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری لے کر آئے۔ پیارے محبوب آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، آج لامکان کی سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب میری بارگاہ میں آ رہے ہو تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا سفر بھی میرے گھر سے شروع ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حتیم میں سواری آئی گئی۔ پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو حکم ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پہ سوار ہو جائیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے، محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ جبریل عرض کرتے ہیں کہ اے پیارے محبوب 70,000 فرشتوں کی جماعت بھی موجود ہے، سواری بھی موجود ہے، جہاں آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں ہو گئے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آج مجھے 70,000 فرشتے بھی لینے آئے ہیں، براق سواری بھی لینے آئے ہیں، لیکن میں تو اپنی امت کا سوچ رہا ہوں۔ اب مجھے سواری بھی مل چکی ہے، میری امت کا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ تَرْضَىٰ، کہ محبوب ہم تمہیں آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت والے دن جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور باقی انبیاء کرام کے پاس لوگ جائیں گے کہ ہماری شفاعت کیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آگے چلے جائیں، ہر کسی نبی کے پاس جائیں گے، جواب ایک ہی ملے گا کہ کسی اور کے پاس چلے جائیں، آگے بھیج دیا جائے گا۔ لیکن جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے گی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر سجدے میں رکھیں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اس وقت تک محبوب کریم علیہ السلام اپنے سر کو نہیں اٹھائیں گے جس وقت تک اپنی امت کی بخشش نہ کریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل مجھے اپنی امت یاد آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آج تو راضی کر لیا جائے گا، میرے محبوب آپ اپنی سواری پہ سوار ہوئے۔ پیارے محبوب کریم علیہ السلام پھر مسجد اقصی حتیم سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے، اب محبوب کریم علیہ السلام کی سواری مسجد اقصی میں پہنچتی ہے۔ جب وہاں پہ پہنچتی ہے تو تمام نبی اللہ رب العزت کے حکم سے وہاں پر موجود ہیں۔ اب پیارے جبریل سواری کو باندھ دیتے ہیں، اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں موجود ہیں، تمام انبیاء کرام بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے، جبریل نے آذان پڑھی اور اس کے بعد اب نماز کا وقت ہوا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں، سارے انبیاء کرام بھی وہاں پر موجود ہیں۔ پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو پکڑ کر جبریل نے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، فرمایا عرض کرنے لگے حضور آپ کے ہوتے ہوئے کوئی امامت نہیں کرا سکتا، آج مصلی امامت پہ کھڑے ہوں۔ اب صبح کی نماز کا وقت نہیں ہے، اب ظہر کی نماز کا وقت نہیں ہے، عصر کی نماز کا وقت نہیں ہے، مغرب کی نماز کا وقت نہیں ہے، عشاء کی نماز کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ نماز کون سی پڑھی جا رہی ہے کہ جس کی امامت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کرا رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبیوں نہ صبح کی نماز کا وقت ہے، نہ ظہر و عصر کی نماز کا وقت ہے، نہ مغرب و عشاء کی نماز کا وقت ہے، آج میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی ہے تو نیت کر لو 2 رکعت نماز نیت زیارت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے نبیوں کو اپنے محبوب کی زیارت کروائی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرا کے جب نماز مکمل کی، اب سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے، خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے نسل انسانی کا باپ بنایا، اللہ رب العزت نے مجھے بہت سارے معجزات عطا کیے، اللہ رب العزت نے مجھے بہت مرتبہ مقام عطا فرمایا، اس کے
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں، سارے نبی وہاں پر موجود ہیں، خطبہ دیتے رہے۔ ان میں سے ایک ایسا نبی بھی تھا جس کو اللہ رب العزت نے اس پر 9 حصے زیادہ حسن دیا تھا۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہ پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکی نظر لگا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، پیارے یوسف دیکھ رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے یوسف کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کرنے لگے، حضور آپ کا حسن دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اللہ رب العزت نے 9 حصے زیادہ حسن دیا تھا۔ جو مجھے ایک نظر دیکھ لیتا تھا 3 مہینوں سے بھوک نہیں لگتی تھی، لیکن یا رسول اللہ آج آپ کے وقت و خاک کے چہرے کو دیکھا ہے، میرے حسن کا پتہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف آج مجھے دیکھا ہے کہ تیرا مان ٹوٹے گا نہیں بلکہ بڑھ جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام اللہ رب العزت نے اس رجب کی 30ویں رات کو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لامکان کی سیر کرائی۔ وہاں تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صرف میں نے اللہ رب العزت کو فی احسن صورت اچھی صورت میں دیکھا اور اتنا قریب آ گیا کہ جب میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا رہا تھا تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی تھی کہ ادنو منی، اے پیارے محبوب اور قریب آئیے، ادنو منی اور قریب آئیے۔ میں قریب ہوتا چلا گیا، صرف اتنا فاصلہ رہ گیا جتنا ایک تیر اور کمان کا ہوا۔ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مرتبہ نے فرمایا۔ اسی مہینے کی 30ویں رات کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لامکان کی سیر کی، اللہ رب العزت کا دیدار فرمایا۔ اسی 30ویں رات کو اللہ رب العزت نے آپ کی امت کی معراج کے لیے نمازیں اور روزے بھی آنے فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں محبوب سے محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علمنا الا